بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر احادیث کے ذریعے جو جو چیزیں فضائل میں ہیں، خصائص میں ہیں میرے نبی کی، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آج کا کانٹینٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم لوگ اپنے مطلب کی چیزوں میں تو بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے لیے اور زیادہ ضروری چیزیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ربیع الاول کو منانا نہیں چاہیے، لیکن کس طرح منانا چاہیے اس کے اوپر ویڈیو میں بنا چکا ہوں، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری چیزیں وہ ہیں جو آج کے کانٹینٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میلاد منانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھنا، اصالِ ثواب کرنا، نعت خوانی کرنا، ذکر اذکار کرنا، اور اس طرح کی محفلیں رکھنا، ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، اسلام میں جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ چیزیں جو میں ابھی آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں اور جو احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں، احادیث سے میں آپ لوگوں کو چیزیں شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے رہنمائی کے لیے جو عظیم محسن شخصیت عطا فرمائی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ پوری انسانیت بلکہ تمام کائنات کے لیے رحمت اور نعمت عظمیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات، انعامات، عنایات کے ساتھ امت محمدیہ پر بھی اس محسن عالم کے کچھ حقوق ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی سے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا، تاہم روز حشر شفاعت کا سہارا بن سکتا ہے۔ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر تذکرہ پیش خدمت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں جو ہمیں پورا کرنے ہیں، وہ کیا ہے، وہ آج کا کانٹینٹ ہے، اور وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ میرے نبی نے اپنی 63 سال کی زندگی میں جو ہمارے لیے کیا، اپنی امت کے لیے کیا، راتوں کو تکلیفیں خون بہا کر برداشت کر کے، جنگیں لڑ کر، ہر چیز کی ہماری اس امت کے لیے، تو پھر ہمارے بھی تو کچھ حقوق بنتے ہیں نا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کریں۔ اب وہ کیا کرنا ہے ہمیں، کچھ اس میں سے مختصر چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ایمان بالرسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا۔ رحمت جہاں کے حقوق میں سب سے اول آپ کی ذات پر ایمان لانا ہے، یعنی اس بات کا زبان و دل سے اقرار کرنا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہیں۔ صاحب ایمان ہونے کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور اعتراف ضروری ہے، بالکل ایسے ہی تمام انبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کی 177 آیا ہے، نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لے کر آئیں۔ اچھا جی، ایک اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورۃ النساء کی 150 نمبر آیا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر و ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال لیں۔ اچھا، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ التغابن 8 نمبر آیا ہے۔ آیات نہیں پڑھ رہا میں کیونکہ ویڈیو اور زیادہ لمبی ہو جائے گی، صرف ترجمہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورۃ النساء کی 136 نمبر آیا ہے، اے ایمان والوں، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری تھی، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن میں بھی چیز فرما دی ہے کہ ایمان بالرسول۔ حدیث جبرائیل میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے، تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس سے ملاقات پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور موت کے بعد زندہ اٹھنے پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعتراف کا نام ہی کلمہ طیبہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری چیز اقرار ختم نبوت، یعنی ختم نبوت کا اقرار کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے ہی کا ایک جز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانا جائے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ محمد عربی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ کی شریعت آخری شریعت، آپ پر اترنے والی کتاب قرآن کریم آخری کتاب، اور آپ کی امت آخری امت، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی ذلی یا بروزی نیا نبی نہیں آئے گا۔ قرب قیامت آسمان سے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، لیکن وہ نئے نبی کے طور پر نہیں آئیں گے، بلکہ انہیں پہلے ہی نبوت دی جا چکی ہے، نیز وہ اپنی شریعت چلانے کے لیے بھی نہیں آئیں گے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت قرآن کریم کی متعدد آیات اور درجنوں احادیث سے ثابت ہے، اس میں سے ایک دو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔
سورۃ الاحزاب کی 40 نمبر آیا ہے، مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انبیاء پر 6 وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، 1 رعب اور ہیبت سے میری مدد کی گئی ہے، 2 میرے لیے غنیمتوں کا حلال قرار دیا گیا ہے، غنیمتوں یعنی جنگ میں جو غنیمت مال غنیمت آتا ہے نا اس کو حلال قرار دیا گیا ہے، میرے لیے زمین کو پاکی کا ذریعہ اور مسجد بنایا گیا ہے، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا ہے، اور مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے۔ اس عقیدے اور اس سے متعلقہ تفصیلات محدث اصل علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے لطیف الکفار ملحدین، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ محبت رسول۔ دعویٰ تو سب کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے نا بہت مشکل ہے۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ہمیں کہا ہے کرنے کے لیے، ہم سے وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، سنتوں پہ عمل نہیں ہوتا، نماز 5 وقت ہم سے نہیں پڑھی جاتی، قرآن ہم سے نہیں پڑھا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا ایک حق آپ کی ذات ببرکات ہے سے والہانہ عشق و محبت ہے کہ ہر کلمہ گو کو اپنے پیارے نبی سے دنیا کی ہر چیز اور ہر شے، حتیٰ کہ والدین، اولاد، ازواج اور مال و منال سے زیادہ محبت رحمت دو عالم سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ توبہ کی 24 نمبر آیا ہے، اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم اور فرض ہے۔ دوسری آیت میں نہایت بلیغ اور جامع انداز میں فرمایا، سورۃ الاحزاب کی 6 نمبر آیا ہے، ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے، رسول اللہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، پھر حدیث نقل کی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے میں اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4 ہے اتباع رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے کہ اپنی تمام تر خواہشات کو روند کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی اور اتباع کی جائے۔ مومن صادق اور عاشق صادق کی بس ایک ہی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ محبوب کی اداؤں پر فدا ہو کر انہیں تسلیم کر کے ان کی چاہتوں میں مر مٹ جانا۔ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ قرآن و سنت میں اتباع رسول کے لازم فرض ہونے پر متعدد دلائل موجود ہیں۔ سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیا ہے، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر کی 7 نمبر آیا ہے، اور رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے سورۃ الاحزاب کی 70 نمبر آیا، 71 اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو، اللہ تمہیں فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ نیز آپ نے اپنے مبارک ارشادات میں اسی کی ترغیب دی، چنانچہ ارشاد فرمایا، مشکات کی یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو شریعت و احکام میں لے کر آیا ہوں، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ہم لوگ نہیں مانیں گے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی حرام، سخت گناہ اور نرمی و محرومی کی بات ہے، خود کو جہنم کی تاریک وادیوں میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ سورۃ النساء کی 115 نمبر آیا ہے، اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 5 صلاۃ و سلام۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین حق یہ ہے کہ آپ پر درود و سلام کی کثرت کی جائے۔ قرآن کریم میں اس کا حکم موجود ہے۔ سورۃ الاحزاب کی 56 نمبر آیا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ ہے، اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں ان کی روح قبض ہوئی، اور اسے میں سور کا پھونکنا ہوگا قیامت والے دن، اور اسی دن بے ہوشی طاری ہوگی، بس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود آپ کی خدمت کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ مٹی ہو چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے بدن کو کھائیں۔ ٹھیک ہے نا، نبی جو اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ نمبر 6 نمبر آیا نہیں، نمبر 6 پوائنٹ ہے احیاء سنت، جس کے اوپر میں سب سے زیادہ زور دیتا ہوں۔ رحمت عالم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ذات اقدس کو باری تعالیٰ نے امت کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل بنایا۔ سورۃ الاحزاب کی 21 نمبر آیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مقتضیات میں سے یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کو بھی زندہ کیا جائے اور آپ کی ہر ادا کو اپنایا جائے۔ آپ کی سنتیں 2 طرح کی ہیں، کچھ کا تعلق عبادت سے ہے اور کچھ کا تعلق عادات سے ہے، جیسے کھانے پینے اور لباس وغیرہ سنتیں۔ سچا عاشق تو اس تقسیم و تفریق میں گئے بغیر محبوب کی اداؤں پر جان وار دیتا ہے۔ رحمت کائنات کی سنتوں سے واقفیت کے لیے عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مفتی عبدالحکیم سکھروی رحمۃ اللہ علیہ کی علیکم بسنتی دیکھنا چاہیے۔ یہ جو ڈاکٹر عبدالحی کی کتاب ہے نا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ میں بھی پڑھتا ہوں، اور اسی میں سے اکثر میں آپ لوگوں کو چیزیں بھی بتاتا ہوں یاسین کی زندگی کے اوپر۔ بہت شارٹلی بتائی ہے، بہت آسان ہے اور بہت زبردست کتاب ہے۔ نمبر 7 روزہ اطہر پر حاضری، یعنی روزہ رسول پر حاضری دینا۔ ایمان و عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری دی جائے اور آپ کی خدمت حالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے۔ نیز آپ کی خدمت عالیہ میں یہ درخواست کی جائے کہ بارگاہ الہی میں بخشش اور نجات کی سفارش فرما دے۔ کوئی زائر حرمین رخت سفر باندھے ہو تو اس سے بھی سلام پیش کروانا اسلاف سے منقول ہے، یعنی کوئی اگر عمرے پہ یا حج پہ جاتا ہے نا تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یار میری طرف سے میرا نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سنن دار قطنی کی یہ حدیث ہے۔ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مدینہ کا عزم ہو تو بہتر یوں ہے کہ نیت زیارت قبر مطہر کی کر کے جاوے، تاکہ مصداق اس حدیث کا ہو جائے کہ جو کوئی محض میری زیارت کو آوے شفاعت اس کو مجھ پر حق ہوگی۔ یعنی اس نیت سے جائے کہ میں آپ سے کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، روزہ رسول کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ جو حدیث ہے نا کہ جس سے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت میں کروں گا، مجھ پہ واجب ہوگی، تو اس حدیث کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ اچھا جی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری لکھتے ہیں، اسی ضمن میں لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک زیارت قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری روح آپ پر فدا ہو اعلیٰ درجے کی قربت اور نہایت ثواب اور سبب حصول درجات ہے، بلکہ واجب کے قریب ہے۔ اب ہمارے بزرگوں نے تو اس کو واجب تک کہا ہے، لیکن جس کے پاس اسباب ہو، مال ہو، تو وہ ضرور جائے، اور پھر بھی نہیں جاتا تو پھر اس کو اس چیز کے اوپر جو ہے نا سوچنا چاہیے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک اور علماء کے ایک گروہ کے نزدیک پہلے مدینہ منورہ جانا افضل ہے، یعنی جب آپ عمرے کے لیے جائیں تو پہلے مدینہ جائیں پھر مکہ جائیں، ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں۔ لیکن ہاں اگر کوئی سب سے پہلے عمرے پہ جا رہا ہے نا، جو فرسٹ ٹائم جا رہا ہے، تو پہلے اس کو مکہ جانا چاہیے پھر مدینہ جانا چاہیے۔ ہمارے آقا نابدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، آپ کے پاس حاضری دے کر عرض کرو یا رسول اللہ ہم حاضر ہوئے ہیں، آپ ہمارے لیے حج کی قبولیت کی دعا فرمائیے، شفاعت فرمائیے، پھر جناب باری سبحانہ کے گھر کی طرف لوٹا جائے تاکہ آپ کے وسیلے سے اللہ پاک حج کی اس عاشقانہ عبادت کو قبول فرمائے۔ دیکھو ہمارے بزرگوں نے ایک پورا طریقہ بھی بتایا ہے، کس طرح جانا چاہیے، کیا کہنا چاہیے وہاں پہ جا کے، کون سی دعا مانگنی چاہیے، ہر چیز وہاں پہ بیان فرمائیے۔ نمبر 8 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلقہ عقائد۔ نمبر 8 کیا ہے؟ حیات برزخی کا اعتقاد، حیات برزخی کا اعتقاد، یہ نمبر 8 پوائنٹ ہے۔ اب یہ کیا ہے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلقہ عقائد میں سے ایک اہل سنت والجماعت کا اہم اجماعی اور اتفاقی عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبر و برزخ کی حیات کا ہے، یعنی تمام انبیاء کرام
تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد اپنی قبر مبارک میں اسی دنیا والے بدن کے ساتھ ایسی حیات حاصل ہے کہ آپ کی قبر اطہر پر حاضر ہو کر جو درود و سلام پڑھا جائے آپ بنفس نفسیس سنتے ہیں، اور جو درود سے پڑھا جائے وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، اسی جسم اطہر کے ساتھ زندہ ہیں، اور جو درود آپ کی روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اپنے شہروں سے، ملکوں سے، اپنے گھر سے پڑھا جاتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ اچھا، حدیث ہے مسند ابی یعلا کی، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ مشکات کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو آدمی دور سے مجھ پر بھیجتا ہے وہ میرے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے سنن النسائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ مجھ تک میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ نمبر 9 پوائنٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچاننا، جس عظیم شخصیت پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ان کا تعارف بھی ہونا چاہیے کہ آپ کی سیرت و اخلاق اور اعمال و عبادات کیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اور پڑھانا چاہیے، اسے عام کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ، مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی کی سیرت خاتم الانبیاء بہترین کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتائی ہے 2 یہ اور کتابیں، ان میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اولاد کو محبت رسول سکھانا، یعنی اپنی نسلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل کے اندر رچانا بسانا۔ آنے والی یہ کس طرح ہوگا کہ جب وہ ینگ ایج سے ہی 4-5 سال کی عمر سے ان کو سنتوں پہ عمل کرانا، دعائیں سکھانا، نماز کے بارے میں بتانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتانا، تاکہ ان کو شروع سے اپنے نبی کے بارے میں پتہ ہو۔ آنے والی نسل کے فکر و خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھانا، انہیں رحمت عالم کی شخصیت، اوصاف و خصال، عادات و افعال، سیرت و کردار سے متعارف کرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے رفقا، انصار، اصحاب و احباب اور آپ کے اہل بیت سے بھی محبت رکھی جائے، جیسا کہ احادیث طیبہ میں یہ مفہوم موجود ہے کہ ان سے محبت مجھ سے محبت ہے اور ان سے بغض مجھ سے بغض ہے۔ نمبر 12 دفاع ختم نبوت، یعنی ختم نبوت کا دفاع کرنا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت کوئی بھی نیا نبی کسی بھی قسم کا ذلی یا بروزی نہیں آئے گا، تاہم آپ کی پیشن گوئی کے مطابق کچھ جھوٹے دعوے دار آتے رہے ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ ایسے میں شایعدان یعنی عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہے کہ وہ ہر میدان اور ہر محاذ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیں، اور منکرین ختم نبوت کو بے نقاب کریں، نیز منکرین ختم نبوت سے کسی بھی قسم کی محبت اور دوستانہ تعلق نہ رکھیں۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم تو مانتے، لیکن اندر سے جو ہے ان کا پتہ ہوتا ہے سب کو کہ یہ مانتے کہ نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگوں سے نہ تعلق رکھنا جائز ہے، نہ سلام کرنا جائز ہے، نہ دوستیاں کرنا جائز ہے، نہ رشتہ کرنا جائز ہے، کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ آخری پوائنٹ جو ہے تحفظ ناموس رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت باری تعالیٰ کے بعد سب سے مقدس، محترم، معظم، جلیل القدر شخصیت ہے، جن کا تقدس، احترام، فرض و توہین، تنقیص، حرام، کفر اور ارتداد ہے۔ تاہم بعض کو کور چشم اور دیدہ دہن اس مقدس ذات پر حملہ کر کے اپنے نامہ سیاہ میں سیاہی اور تاریکی بڑھاتے رہتے ہیں۔ ان حالات میں اشاک رسول ہاشمی کی ذمہ ہے کہ وہ ایسے گستاخوں کا ہر سطح پر راستہ روکیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدائے ابی و امی کی ناموس عزت کے تحفظ اپنی جانوں پر کھیل